لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فقہ العلم باللہ و اسماءہ و صفاتہ فقہ القلوب کورس، آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا۔ طریقہ کار اس کلاس کا یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں تو ان کے لیے بتا دوں کہ ہم لیسن جو ہے ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہیں، گروپ میں بھی شیئر کیے جاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، سن کے ان کی اچھی طرح عربک میں اعراب لگاتے ہیں، ان کی ترجمے کو پڑھتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، استاذہ جو کچھ اس میں بتا رہی ہوتی ہیں، شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سنتے ہیں، اور پھر اپنے عمل کے لیے بھی چیزیں اور نکات نکالتے ہیں۔ اور پھر آج جو ہمارا یہ ڈسکشن سرکل ہے، ڈسکشن سیشن ہے، جس میں ہم سب مل کر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس لیسن سے جو اس ہفتے ہم نے پڑھا، ہم نے کیا سیکھا۔ تو جناب آج جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن 72 ہے، الرزاق۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں ہم، اور ہمیشہ کی طرح طریقہ وہی ہوگا کہ میں آپ سے عربک پڑھواؤں گی اور سوالات بھی کروں گی، اور کہیں کہیں ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کریں گے، اور پھر اپنے ریفلیکشنز بھی دیں گے۔ ہاں جو میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ ہیں۔ شائستہ ارم سب سے اوپر آپ کا ہاتھ ہے، آپ آغاز کریں گے آج کے لیسن کا؟ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرزاق ومن اسمائه الحسنى عز وجل الرزاق والرازق۔ قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ پڑھیے آگے بھی۔ وقال الله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ جزاک اللہ خیر، احسنتی، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، دو نام یہاں بتائے گئے، کوئی بتائے گا وہ کون سے دو نام ہیں اور کیا ان کے معنی ہیں؟ مسز دانش آپ بتائیں گی؟ الرزاق اور رازق، رزق دینے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ ٹھیک ہے، دونوں اللہ کے نام ہیں، اور جی، ایک فعال کے وزن پہ ہے اور اور ایک فعیل کے۔ فاعل۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، آگے ہم نیکسٹ پیراگراف، اللہ تبارک و تعالی، خالدہ آپ پڑھیں گی؟ جی۔ اللہ تبارک و تعالی هو الرزاق الذي خلق الارزاق واعطى الخلائق ارزاقها واوصلها اليهم وتكفل باقوات المخلوقات كلها والذي وسع الخلق كلهم برزقه ورحمته فلما يخص بذلك مؤمنا دون كافر ولا وليا دون عدو بل يسوق رزقه عز وجل إلى الضعيف الذي لا حيلة له كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ احسنتی، ماشاءاللہ۔ بس یہاں سے ذرا سے دیکھ لیجئے گا، سیکنڈ لاسٹ لائن جو ہے، کما یسوقہ الی الجلد القوی ذو المرۃ السوی، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا۔ جلدی، اوکے، ٹھیک ہے، اچھا جناب، چلیں سوال کرتے ہیں آپ سے کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس قسم کے رزق پیدا کیے ہیں، ان کو کس کس تک پہنچایا، اور یہ چیٹ میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں، ذرا لکھیے نا وہ سارے جانور جن کو آپ جانتے ہیں، اور ذرا لکھیے نا کہ وہ کیا کھاتے ہیں، اور ذرا دیکھیے کہ پتہ تو چلے ہمیں کہ کیا کیا مخلوقات ہیں اور کہاں کہاں سے ان کے رزق جو ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں وہ۔ جی، جانور کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی لکھ دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، شیر ہے، اوکے، بلی ہے، بلی، شیر بلی تو آپ فش، سی اینیمل ہے، اسمال فش کو کھاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور
ٹھیک ہے، چلے آپ میں سے کوئی بتائے مجھے کون زیادہ بتا سکتا ہے جس کو بہت سے جانوروں کا پتہ ہے اور وہ بتا سکتا ہے وہ کیا کیا کھاتے ہیں. جو بتانا چاہیے وہ اپنا نام لے اور میں ان سے پوچھتی ہوں، کیونکہ چیٹ میں تو پھر الگ الگ آ رہے ہیں تو بتانے میں ٹائم لگے گا. کچھ نام لے سکتے ہیں جن کی مختلف جانوروں کی خوراک ہے؟ روبینہ شمشاد. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم جیسے السلام. شیر، چیتا، بلی، وہ سوری بلی نہیں، کتا، یہ لوگ گوشت کھاتے ہیں، یہ گھاس نہیں کھا سکتے. اسی طرح جو ہے مرغی اور بطخ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ گھاس مطلب وہ کھاتے ہیں، تو یہ وہ نہیں گوشت نہیں کھا سکتے. اسی طرح اڑنے والے جاندار جو ہیں وہ دانا دگنا کھاتے ہیں، بعض گوشت کھاتے ہیں. مچھلی نیچے جو سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے اور پودے کھاتی ہیں وہ لوگ. تو اسی طرح تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے یا پانی کے اندر ہے، اس کو اس کا رزق پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ، ٹھیک ہے بالکل. اچھا یہ بتائیے سحری شنزاری، آپ بتائیے یہ سارے جانور جہاں جائیں کوئی ایک ہی جگہ ہے یا الگ الگ جگہ ہیں، اور پھر ان تک کس کے ذریعے سے اللہ پہنچا رہا ہے؟ کوئی ہم کر سکتے ہیں سارے کام؟ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں پہنچانے کا؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں باجی، جہاں جہاں جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی جگہ بھی پتہ ہے اور ان کے سو پہ جانے کی بھی پتہ ہے، کیونکہ وہ تو رزاق ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ رزق کا وعدہ میری طرف سے ہے، میں تمام مخلوق کو جتنی بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب کو کھلا رہا ہے. یہ انسان کے بس کا نہیں ہے باجی، کیونکہ انسان تو بہت کمزور ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتا تو کسی اور کو کیسے کھلائے گا. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اس میں کچھ دشمنوں اور دوستوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کون بتائے گا؟ فائزہ امجد آپ بتائیں گی رزق کے حوالے سے؟ جی باجی، یہ بالکل میڈ میں بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے. فلم یخص بذالک مؤمنا دون کافر، وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مومن ہے یا کافر، اس تک بھی رزق پہنچا رہا ہے. ولا ولیا دون عدو، اور نہ ہی دوست اور مطلب دشمن. بل یسوق رزقہ عز وجل الی الضعیف الذی لا حیلۃ لہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ تمام مخلوق تک پہنچ رہا ہے، چاہے وہ کمزور ہے اور اس کو اس کے لیے کسی ہیلے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی، لیکن سمجھ کیا آیا اس سے؟ کہ باجی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو بلا تفریق جو ہے وہ رزق پہنچا رہا ہے نا. اللہ کہ کے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے دوست نہیں ہیں، جن کو اللہ پسند نہیں کرتا. کون ہے جو سب سے جس حرکت کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، جس بات کو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا؟ شرک کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نصرت نفیس آپ بتائیں گی کیا جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ رزق بند کر دیتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو 100% کیا کہتے ہیں اس کو نعمت ہے، یا جو اس میں سے 1% میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر کسی کو کھلا رہا ہوتا ہے. اس کی رحمت ہے کہ جو کوئی بھی کچھ بھی ماننے والا ہے اس کو ملتا ہے رزق اس کے حصے کا. ہم یہ ظرف رکھتے ہیں ہماری مرضی کے خلاف نہیں کوئی ہم سے شدید مخالفت کرے، شرک تو شدید مخالفت ہے نا اللہ کی، اور پھر بھی ہم جی اسے بالکل بہترین رزق دیں، ہم کریں گے؟ کرتے ہیں؟ نہیں، اتنا حوصلہ ہے؟ تھوڑی سی کیا ہمت کہتے کرتے ہیں لیکن اس درجے کی تو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. جب سے قرآن پڑھ لیا ہے تو تھوڑا دماغ سب کچھ کھل گیا ہے اور سوچ بھی بدل گئی ہے، لیکن وہاں تک چلے تو نہیں. الحمدللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، زبردست. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، آمین. ٹھیک ہے جناب، ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ اپنے دشمنوں پر بھی مہربان ہے. سیکھنے کی بات ہے یہ ہمارے لیے. اچھا اب ذرا سے دیکھتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ، یہاں سے کون پڑھے گا؟ باجی ہم پڑھو. چلے امرین کا میں نے نام لے لیا تھا، اگر امرین پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقیوں کو بھی موقع دے دیں گے. جی امرین اپنا باجی مائک میں کھولیں. پڑھ رہی ہوں. جی وَهُوَ سُبْحَانَهُ الرَّزَّاقُ الْمُتَكَفِّلُ، یا
برزاق الخلائق فی العالم العلوی وفی العالم بالسفلی ٹھیک ہے، القائم جزاک علی اللہ خیر، جزاک کل اللہ خیر نفس. امرین. تھوڑا تھوڑا پڑھوا رہی ہوں میں، پھر سوالات ساتھ کرتی جاؤں گی. جزاک اللہ خیر. اس میں دیکھیے الخلائق بارزاق الخلائق، اس کو چیک کریں، فی العالم العلوی، ٹھیک ہے، وعالم السفلی یا سفلی، جو بھی آپ چاہیں کہہ سکیں. جزاک اللہ خیر امرین. میرا سوال یہ ہے، چلیے امرین آپ ہی بتانا چاہیں گے اس میں کہ یہ عالم علوی کیا ہوتا ہے اور عالم سفلی، اور اس میں کون جانور رہتے ہیں اور کیا ہیں؟ یہ جو رزاق سے شروع ہوا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے جو رزق دیتی ہے، جو کفیل کفالت سے جو دیتے ہیں. رزاق خلائق فی العالم علوی یعنی کہ جو دنیا میں ہیں اور جو سمندروں میں جو نیچے سمندر سے نیچے ہیں اور دنیا میں ہیں، یعنی اور جو زمین کے اندر ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. وفی عالم سفلی یعنی کہ جو دنیا میں سامنے نہیں ہے، جو پیچھے ہیں. ٹھیک جو ہے، آپ نے کہہ دیا، جزاک اللہ خیر. عالم علوی یعنی جو آسمانوں میں ہے اور سفلی جو نیچے ہیں، سب کو وہ سب کو دے رہا ہے نا. جزاک اللہ خیر کثیرا. بالکل، آسمانوں میں بھی جو مخلوق ہے اور جو زمین پہ ہے. بارک اللہ فیک. نیکسٹ چلتے ہیں. اصل میں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اگر بالکل ٹو دی پوائنٹ ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم بہت سارے ساتھیوں کو موقع دے پائیں گے. نیکسٹ دیکھیے جی، یہاں سے پڑھیں القائم علی. کون پڑھے گا؟ ہم اور بھی پڑھیں. کوئی پڑھنا چاہ رہی تھی؟ اور پڑھے گا. جزاک اللہ خیر باجی. القائم علی کل نفس بما یقیمها من قوتها الرزاق لكل مخلوق رزقا بعد رزق. چلیے ٹھیک ہے. آج یہی سے آپ سے میں ایک سوال کرتی ہوں. آپ نے اتنا حصہ جو پڑھا ہے، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں مصنف اس بات سے؟ جی باجی، اس میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دے رہا ہے، اور رزق کے بعد رزق دے رہا ہے. الرزاق لکل مخلوق، رزق دینے والا ہے ہر مخلوق کو، رزق بعد رزق، رزق کے بعد رزق سب کو. یعنی وہ کھلا رہے، کفالت کا ذمہ جو اللہ نے مخلوق ساری مخلوق کا لیا تو یعنی روکا ہے یا ایک دفعہ ہی دیا ہے، 2 دفعہ دیا ہے، یا بس دیے جا رہے ہیں؟ مسلسل دیے جا رہا ہے، مسلسل. ٹھیک ہے، صحیح سمجھا. اچھا چلے، اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے کہ کل سے لے کے آج تک اس نے کیا کیا کھایا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائے. کوئی بتانا چاہے گا؟ جی باجی بہت کچھ کھایا. میں بتاتی ہوں. چلے میرا بتائیں، کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دو. میں کسی کے گھر مہمان آئی ہوئی ہوں، تو کل سے ہم نے جو ہے نا الحمدللہ بہت کچھ کھایا. جیسے ابھی دن میں بھی ہم نے چنے اور وہ جو ہے نا نان منگوا کے کھائے، پھر رات کے لیے ہم نے پائے جو ہے نا وہ بنائے. کل دن میں بھی اسی طرح ہم نے جو ہے نا چکن کی کڑھائی اور پھر جو ہے وہ آلو کی، اور ساتھ میں جو ہے قیمے کی ٹکیاں بنا کے بہت سارے، اور پھلوں میں سے بہت زیادہ چیزیں. جی جی ٹھیک ہے. تو ان سب میں جو کچھ الحمدللہ. جلا وہ کیا تھا؟ جی سارے اگر ان سب کو اگر میں آپ کو کہوں کہ ان سب کے اندر جتنے انگریڈینٹس ڈلے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا نام لکھیے، وہ بھی تو رزق ہے نا. کتنا بن جائے گا؟ یہ تو باجی بہت مشکل کام ہے نا. دیکھیں کوئی وہ رازق جو ہے وہ اتنے کھلے حساب سے سب کو دیتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک کے بعد ایک نعمت استعمال کرتے ہیں، کہ آج ہم نے کتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کی اور کتنا کچھ کھا لیا ہے. تو یہ تو ایک مطلب مشکل چیز ہے کہ جیسے ایک انگریڈینٹ اگر ہم گن کے بتا سکیں کہ اتنا کچھ کھانے میں اتنی زیادہ چیزیں ڈلی ہوئی تھیں. تو یہ اور الحمدللہ. باجی ایک اور چیز. میں تو دو ہی چیزوں کا 2 ہی دن کا پوچھ رہی ہوں نا. اگر میں آپ جی لوگوں سے جی یہ سوال کروں کہ ذرا وہ سارے پانی کے گھونٹ تو گن کے بتائیں جو آج تک پوری زندگی میں پیے. اور باجی پچھلا جو پیراگراف تھا اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے نا کہ جیسے دشمن کی اور دوست کی اور یہ بات ہوئی ہے، تو اس میں بتایا تھا سازا نے کہ جو حقیقی رازق ہوتا ہے وہ ہی یہ کام کر سکتا ہے. کوئی وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے، اپنے دوستوں کو بھی کھلا رہا ہے، کسی کو بھی نہیں بھوکا رہنے دیتا، اور مسلسل یہ سب کو رزق دیے جا رہا ہے. اور نہ صرف یہ دے رہا ہے بلکہ ہر کسی کی ضرورت کے حساب سے اس کو دے رہا ہے. آمین. بالکل صحیح کہا، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ذرا آپ لوگ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. ویسے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم انسان میں، چلے ہم اور میں اور آپ نکل جاتے ہیں، عام انسانوں کی بات کر رہی ہوں، جب انسان، ہم بھی عام ہی ہیں،
جب انسان کسی کو دیتا ہے پھر وہ کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتا ہے نا، پھر معاوضہ بھی لینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جی باجی. اتنا کچھ دے رہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا کچھ چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ. کوئی بتائے گا جی آپ میں سے؟ باجی. الحمدللہ آپ نے تو بتا دیا، کوئی اور اب بتائے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. کوئی اور مجھے بتائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ساری زندگی میں باجی رزق میں بتاؤں سرور سلطانہ ہاں جی سربت بتائیے، سربت بتائیے. باجی ہم سے صرف بندگی چاہتا ہے، ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ہماری بندگی زندگی میں آنے کا مقصد ہی بالکل، بندگی ہے. اور توحید پر رہیں اور توحید کو قائم جی کریں، شرک نہ کریں. ٹھیک ہے الحمدللہ، بالکل درست کہا آپ نے جناب. چلیں جی آگے چلتے ہیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم آگے چلیں اور پھر اینڈ میں آپ کے ریفلیکشنز بھی لوں میں انشاءاللہ. نیکسٹ یہ جو ہے نا یہاں سے کون پڑھے گا؟ وقت تکفلا. باجی سرور سلطانہ پڑھیں، میں بہت کم پڑھتی ہوں، ملتا ہی نہیں. چلیں سربت آپ پڑھیں، آپ کو شوق ہے. اچھا وقت ایک منٹ، کس نے کہا کہ آج تک نہیں پڑھا؟ میں ان کو ضرور موقع دوں گی. محمدی آپ کو میں سربت کے بعد ضرور موقع دوں گی. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جو کہتا ہے مجھے پڑھنا ہے، اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. جی سربت پڑھیے. جی باجی. وقد تکفل اللہ بارزاق الخلائق جميعا كما قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. نیکسٹ لائن بھی پڑھ لیں. وهو سبحانه الرزاق الذي رزق جميع خلقه بلا كلفة ولا ثقل ولا مشقة وخزائن الله مملوءة بكل شيء يحتاجه الخلق. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ احسنتی. بس اس کو یہاں سے دیکھیں، ولا ثقل ولا مشقت وخزائن اللہ مملوءۃ بکل شیء یحتاجہ. ٹھیک ہے، یحتاج الخلق. ماشاء اللہ سرت بہت اچھا پڑھے، بڑی اچھی کوشش ہے. سبحان اللہ. پڑھا کریں آپ بھی، سب موقع لیا کریں تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا. انشاءاللہ. جی محمدی بیگم آپ پڑھیں گی؟ اچھا چلیے اس میں سے ایک سوال کرتے ہیں. اس میں سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں. اس میں سے یہ جو ہے نا وقت تکفل اللہ بالارزاق، یہاں سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوقوں کے رزقوں کی کفالت کا ذمہ لیا ہے. کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ آپ کوئی ایسی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا، کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ از اٹ اے بگ جاب؟ آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو اور سارے خاندان کو اور سارے شہر کو اور سارے ملک کو، سب کی رزق کی اور ہر کائنات میں ہر ایک کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا کیا فیل کرتے ہیں؟ باجی ہم بتائیں اور چلے آؤ بتائیں آپ. جی باجی ایک دفعہ نا گھر پہ بابا نے نا کھانے کا اہتمام کیا، سب کو کہا کہ آپ کھانے کے لیے بلایا، دعوت کے لیے سب کو. تو مجھے بٹھا دیا بابا نے، بولا اپنے نا یہ دیگوں کے پاس بیٹھنا اور سرو کرنا، یہاں سے دیتے جانا ہے. باجی آخر میں ایسا ہوا نا ہمارے اپنے لیے بھی نہیں بچا. تو میں سوچتی ہوں کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کھلاتا ہے، اور بڑی ترتیب کے ساتھ بڑے سلیقے سے، اور ہر چیز کو جو ہے نا بہم پہنچا دیتا ہے ہم تک. ہم نہیں تقسیم اچھا کر سکتے. بڑی انٹرسٹنگ بات کی آج نے کہ اللہ کو پیمانے اور تناسب کا بھی بہت پتہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کھانا ہم سے کم ہو جاتا ہے یا کھانا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ مقرر کی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. یہاں سے پڑھیے وہ سبحانہ خالق. محمدی بیگم آپ نے پڑھ لیا؟ پڑھنا چاہ رہی تھی نا آپ؟ جی میں پڑھتی ہوں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَالِقُ الْأَرْزَاقِ وَمَالِكُهَا وَمُعْطِيهَا يَصْرِفُهَا وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْخَلَائِقِ حَسْبَ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ كَيْفَ يَشَاءُ. شاباش ماشاءاللہ احسنتی. اس میں سے ایک یہ دیکھیں وَمَالِكُهَا وَمُعْطِيهَا، ٹھیک ہے. اسی طرح وَيُقْسِمُهَا، باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھے. اچھا چلیں نیکسٹ ایک لائن پڑھ لیں صرف آپ.
پڑھیے. ورزق اللہ لعبادہ نوعان. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, الاول ورزق اللہ, ٹھیک ہے, بس یہ ماشاءاللہ اتنا پڑھ لیا, اور پھر موقع دیں گے باقی ساتھیوں کو. اچھا ذرا چیٹ, چلے محمد بیگم آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے ورزق اللہ لعبادہ نوعان؟ جی, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق اپنے بندوں پر 2 طرح کا ہے. شاباش, احسنتی, آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری کی ہوئی ہے, اور آئندہ بھی ضرور پارٹیسپیٹ کرنا ہے پڑھنے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب, نیکسٹ کون پڑھے گا؟ الاول شافیہ پڑھیں گے آپ؟ میں پڑھوں. امرین ندیم. امرین ندیم. چلے امرین آپ پڑھ لیں, پھر شافیہ کو نیکسٹ ٹائم موقع دیں گے. پڑھیے. جی. الاول رزق عام ينفع به البر والفاجر ويشمل الإنسان والحيوان والجان وهو رزق الأبدان وقد قسم الله وتكفل برزق كل واحد من هؤلاء كما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ٹھیک ہے, ذرا شروع سے پڑھیں الاول سے. ينفع به البر. رزق ان سے پڑھیں, رزق ان سے. رزق عام. الاول رزق عام. پڑھیے, پڑھتی رہیں, پڑھتی ہے آگے. ينفع به البر والفاجر. ٹھیک ہے, ويشمل الإنسان. آسنتی, بہت اچھا پڑھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے امرین آپ سے سوال کریں, ایک دینا چاہیں گے جواب آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی پہلی قسم کون سی ہے اور کس اللہ کس کے تعالیٰ لیے؟ کے یہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے یہ عام ہے, سب کے لیے ہے, جو چاہے نیک ہو یا برا ہو, یا انسان ہو یا حیوان ہو یا جن ہو. اور یہ رزق جو ہے یہ مطلب بدن کی طاقت کے لیے ہے, جیسے کھانا پینا اور یہ سب چیزیں. تو اللہ ٹھیک ہے تعالیٰ ماشاءاللہ, بالکل وہ یہ سب کو دیتا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے انسان ہو, حیوان ہو, نیک ہو, بد ہو, سب کو اللہ تعالیٰ یہ عام دیتا ہے. احسنتی ماشاءاللہ. الثانی, یہ کون پڑھے گا؟ ادیبہ باجی. ادیبہ پڑھیے. رزق رزقه الله من يشاء من عباده على يد أنبيائه ورسله وهو الإيمان والتوحيد الذي يرزقه الله من يستحقه ويشكره والله واسع الفضل الكثير كثير إحسان يؤتيه من أتى بأسبابه. احسنتی ماشاءاللہ. کون سا ہے یہ اللہ کا رزق دوسرا؟ آپ ہی بتائیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کے ذریعے بھیجا ہے, کس کس کو ملتا ہے یہ رزق؟ یہ ساری بات کی گئی ہے نا یہاں پر. یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے, اور یہ رزق جو ہے وہ ایمان اور توحید کو یہاں پہ رزق کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ رزق بس انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو اس کے مستحق ہوتے ہیں, اور جو اس کو حاصل کر کے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس میں لاسٹ میں یہی فرمایا کہ اللہ وسیع فضل والے ہیں اور بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے, اور دیتا ہے کس اسباب, اور یہ بس ان کو ملتا ہے جو ان کے اسباب اختیار کرتا ہے, یعنی ان کو پانے کی کوشش اور جدوجہد کرتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ, بارک اللہ فیک, احسنتی. اچھا جناب, میں اب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کا جب لیسن میں آپ نے رزق کی دونوں قسمیں پڑھی ہیں, آپ میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہے اپنا نام لے. یہ بتائیں آپ کیا محسوس کیا آپ نے پڑھ کر, یہ کوئی فیلنگ آئی آپ کو؟ کچھ احسان محسوس کیا, کچھ شکر محسوس کیا؟ جی نیلوفر یاسمین. جی نیلوفر یاسمین کہیے, پھر فرزانہ کو موقع دیں گے. جی نیلوفر فرمائیے. جی بھائی جی, مجھے آج یہ لیسن صبح میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یوں فیل ہو رہا تھا کہ جو باقی رزق ہے جس کے متعلق ہم عام رزق پڑھ رہے ہیں وہ تو ہمیں بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے, مجھے پرسنلی اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. لیکن جو مجھے شکر گزاری دل میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایز اے مسلم ہمارے ہاتھوں میں یہ کتاب تھما دی ہے,
تو یہ رزق مجھے لگا کہ یہ بہترین رزق ہے کہ جس وقت میں اس کتاب کو اور اس سے پہلے میں قرآن کو پڑھ رہی تھی تو باقی لوگ سو بھی رہے تھے گھر میں، تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ مجھ پر اللہ کی بہترین اور خاص رحمت ہے جو میں اس کو لے کر بیٹھی ہوئی ہوں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ رزق جو ہے یعنی ایمان اور توحید اور اس کی صورت میں پھر قرآن ہمارے ہاتھوں میں، تو یہ مجھے لگا کہ بہترین رزق ہے میرے لیے. الحمدللہ. اچھا، اور فرزانہ آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی بھائی جی، میں بھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، الحمدللہ شکر ہے مالک کا کہ کھانا تو ہر کوئی کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو یہ قرآن کا علم دیتا ہے تو اس کو چنتا ہے تو ہی اس کو یہ ملتا ہے. تو الحمدللہ یہ دل میں مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اتنے لوگوں میں، تو یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ہم اس کے ذریعے ہی کتنے دنیاوی معاملات کو بہتر کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم ہر کسی کے کہنے پر یا دل کو ناامید ہو جاتے ہیں یا ناشکری کرنے لگتے ہیں. لیکن الحمدللہ قرآن کے بعد ہی ہمیں شکر گزاری اور صبر جیسی نعمت الحمدللہ. نصیب ہوئی ہے. اور الحمدللہ نسرین الحمدللہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو دونوں طرح کے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ہمیں، جو دونوں میں ایک بات خاص ہے کہ ہمیں یہ پہنچانے ہیں دوسروں تک. ہمارا کیا ہے، اگر ہم بہت ویل آف ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے زیر کفالت آ جاتا ہے تو کبھی ہم یہ نہیں دیکھتے سوچتے لوگ کہ جو الرزاق وہی ہے، یہ صرف ہمارے ہاتھوں سے گزر کر جا رہا ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ اور فیلنگز وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. بالکل ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جس وقت اپنے طور پہ تو بہت شکر ادا کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو بہت ہم شکر گزار بھی ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جب نیکسٹ جو ایک مرحلہ آتا ہے، اگر کوئی ہمارے زیر کفالت آ جاتا ہے، ہم سے نیچے ہوتا ہے، اور اگر ہم کچھ کرتے ہیں انسان اس کے لیے، تو کبھی ان کی فیلنگ یہ 100% نہیں ہوتی کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں یہ رزق، اور یہ میرے ہاتھوں سے صرف گزر کر جا رہا ہے. تو یہ فیلنگ ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو بہت اہم آپ نے بات کہی، اور آگے بھی اسی چیپٹر میں آگے اس پر بات ہے نا کہ اگر کوئی رزق کسی کو دیتا ہے تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا رزق ہے. تو اب جو نسیم نے یہ بات کہی ہے کہ جسمانی رزق، تو دیکھیے جسمانی رزق تو پھر بھی ہم دے ہی دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں میں بڑا شوق ہوتا ہے کھلانے پلانے کا، کپڑے پہنانے کا، کوئی بیماری کا علاج کرا دیا، کچھ کر دیا، پڑھائی تعلیم کر ہی دیتے ہیں. لیکن جو روحانی علم ہے، جو روحانی رزق ہے، کیسے آپ کہیں گے، کتنے لوگ تو واقعی آپ اس سے لوگوں نے محروم کیا ہیں. سوچا اس حوالے سے؟ آپ اسے کچھ شیئر کرے گا کہ آپ نے سوچا ہو کہ پڑھنے کے بعد کہ میں نے اس طرح دینا ہے؟ کچھ شیئر کرنا چاہے گا آپ؟ السلام علیکم، میں کروں اسما خان؟ وعلیکم السلام. جی اسما. جی، اس میں روحانی علم کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہم نے پڑھا تھا الہدى سے تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے کم از کم ایک بندے کو آگے یہ چیز پہنچانی ہے. آپ سب سے پہلے جو ہے قرآن کا ترجمہ سٹارٹ کریں. تو الحمدللہ ایک سے شروع ہوا تو یہ سلسلہ ہوتے ہوتے پھر بہت سارے لوگوں پہ پھیل گیا. پھر اب آن لائن ہوتا ہے سارا کچھ. تو اب جو ہے میں ان لوگوں کے پاس جاتی ہوں اور ان سے گھنٹہ ریکویسٹ کرتی ہوں، پہلے انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہوں. آج کل ہم سورہ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو میرے جتنے بھی ریلیٹیوز ہوتے ہیں لڑکیاں، میں ان کے پاس جاتی ہوں، ایک ایک کو قائل کرتی ہوں کہ کم از کم ایک آیت کر لو تم حفظ. ایک کرو گی تو اس کے بعد انشاءاللہ تمہیں خواہش ہوگی اور آگے کر لو گی. تو وہ اپنی جان لڑانا، اپنی ایفرٹ اور اپنا مال لگانا، اپنا وقت لگانا علم کو پھیلانے میں، تو وہ پھر اتنا سکون ملتا ہے دل کو کہ وہ بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ. اور آپ نے یہ السلام علیکم ضرور باجی. کرنا ہے کہ جو آپ نے حفظ کروانا ہے نا، یا آپ نے شوق دلانا ہے، آپ نے اس کا ترجمہ ضرور پڑھوانا ہے. دیکھیں یاد رکھیں قرآن جو ہے نا ہدایت کی کتاب ہے نا، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی سیکھی جائے، اس کو حفظ بھی کیا جائے، اور اس کی پیروی کرنے کے لیے اس کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باجی اور روہی، میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی کیجیے. جی باجی، میں بھی تعلیم الدین کا کورس کر چکی ہوں ابوظہبی کے سینٹر سے، الہدیٰ سے ہی. تو الحمدللہ میرا کورس ہونے کے بعد باجی مجھے ایک ایسی اسٹوڈنٹ ملی جو انڈیا سے ہیں اور وہ ریورٹ ہیں. تو انہوں نے مجھ سے قرآن سیکھا. ماشاء اللہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، الف با بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے ان کو الف با سے سکھایا، اور الحمدللہ انہوں نے پورا قرآن میرے ساتھ سیکھا.
اور بہت ہی انٹرسٹ سے سیکھ رہی تھی، اور بہت ہی مطلب کہ ان کو اتنا انٹرسٹ تھا کہ وہ ہمیشہ جب بھی میرے ساتھ قرآن پڑھتی تھی تو یہی پوچھتی تھی کہ میں آپ کی طرح کب پڑھوں گی، مجھے جو قاری پڑھتے ہیں ان کی طرح میں کب پڑھوں گی، میں جب بھی پڑھتی ہوں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، میں کب سیکھوں گی. تو لیکن الحمدللہ باجی ابھی اس نے اتنا اچھا سیکھا ہے اور اتنا اچھا پڑھتی ہے کہ دل کو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. بہت روانگی سے ابھی انہوں نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد ابھی مجھ سے کہتی ہیں کہ ترجمہ سیکھنا، مجھے ترجمہ میم سیکھنا ہے. السلام علیکم. میں بھی بتانا چاہ تو رہی اب تھی آپ اگر نے آپ روحی آپ نے ترجمہ سکھانا ہے ان کو ضرور، کیونکہ قرآن کا ترجمہ آئے گا سکھا نا تو رہی ہوں انشاءاللہ پھر ماشاءاللہ. 3 جی پارے انہوں نے مجھ سے کر لیے ہیں ترجمے کے. الحمدللہ. الحمدللہ جی ترجمے اور دیے. فرمائیں کون ساتھی بات جی کرنی چاہتے ہیں؟ میں ارم بتانا چاہ رہی تھی. ارم جی ارم کہیے، شاہدہ پھر آپ ہاں کو موقع دیتے ہیں، پہلے ہاں ارم بات کریں. جی ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ سے سورہ بقرہ حفظ کروا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اس کے علاوہ ہم پہلے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے کڈز گروپ کے لیے، ابھی بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہم سورہ بقرہ جو کروا رہے ہیں تو الحمدللہ ہم نے نصف پارہ کر لیا، اور ہم ترجمہ بھی سنتے ہیں اس کا ساتھ میں، اور حفظ بھی کراتے ہیں، اور اس کی تجوید بھی صحیح کرواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے پاس تقریباً ایک بیچ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، اور اب دوسرا بیچ ہمارا شروع ہوا ہے. تو 300 سے 400 اسٹوڈینٹس ہمارے پاس ہیں اللہ کی توفیق سے. ہوتے رہتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، جیسے اب جو فرسٹ بیچ ہے اس میں ہمارے 150 ہو گئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تقریباً سیکنڈ بیچ میں آئے ہیں اللہ الحمدللہ کی اللہ تعالیٰ توفیق بہت سے. برکت کرے. جی الحمدللہ. شاہدہ کہیے. میں جیسے بچوں کو قرآن سکھاتی تھی تو میں ان کو ساتھ ہی ٹرانسلیشن بھی بتاتی تھی اور چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتی تھی اسی طرح. تو کچھ پیرنٹس نے اعتراض کیا کہ آپ ان کو ٹرانسلیشن نہیں بتائیں، تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم سے سود اور ان چیزوں کا پوچھتے ہیں بچے، تو بچوں کے ذہن میں نا یہ ایسی باتیں نہیں ڈالنی چاہیے. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں سوری، میں تو جیسے قرآن ہے میں تو اس کو اسی طرح سکھاؤں گی، اگر آپ کو نہیں بھیجنا تو بے شک نہ بھیجیں، لیکن میں بچوں کو ہمیشہ اسی طریقے سے پڑھاتی تھی. اور ان کو صدقہ خیرات کے متعلق بھی جیسے مسجد میں ساتھ لے کے جانا، ان کو اپنے پاس سے پیسے دے کے اللہ کی الحمدللہ کتاب پہ بارک اللہ جیسے فیک. اسی طرح سکھاتے تھے اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ سبحان بہت برکت کرے. اچھا چلیں یہاں پر جو بات آپ لوگوں نے کی نا تم کو بھی پڑھانے کے حوالے سے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرواؤں گی گروپس میں. آج یا کل انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک شیئر کریں گے جو نیا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے لانچ کیا ہے. ماشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے شیئر کیا، یہ ایک اتنا زبردست پروجیکٹ ہے، اور خصوصی طور پر استاذہ نے اپنی زیر نگرانی اس کو لانچ کروایا ہے. بچوں کا ناظرہ تجوید پروگرام آن لائن ہمیں اتنی ڈیمانڈ تھی، الحمدللہ وہ ناظرہ تجوید پروگرام آن لائن بچوں کا شروع کیا گیا ہے. کورس ہے یہ پورا 18 مہینے کا، اور اس میں دیکھیں ہم لوگ اسماء الحسنہ پڑھ رہے ہیں نا، تو اللہ کے نام پڑھنے سے ہمارے دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے اس کورس کی خاص خصوصیت بچوں کے لیے کیا ہے کہ اس میں اسماء الحسنہ بھی پڑھائی جائیں گے ان کو. اور تربیہ یہ کیونکہ ہمیشہ جب بھی استاذہ سے بات ہوتی ہے وہ کہتی ہیں قرآن کے ساتھ تربیت، قرآن کے ذریعے تربیت. الحمدللہ ہماری بھی تربیت قرآن کے ذریعے ہی ہو رہی ہے نا. تو اس کورس کا خصوصی جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ اس میں ناظرہ بھی پڑھایا جائے گا 30 پارے کا، اسماء الحسنہ بھی پڑھائے جائیں گے، اور بھی بہت کچھ ہے. میسج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اسکل ٹیچرز جن کی کئی مہینے خصوصی طور پر اسی کورس کے لیے ٹریننگ کی گئی ہے کہ بچوں کو کیسے انہوں نے پڑھانا ہے. اسپیشلی اس کورس کے لیے بکس ڈیزائن کی گئی ہیں، سلائیڈز بنائی گئی ہیں، تاکہ بہت ہی انٹرٹیننگ انداز میں نیئر اباؤٹ 6 ایئرس تک کے بچوں کو جو ہے انشاءاللہ پڑھا دیا جائے. ایج گروپس بھی ان کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ نے ضرور سب لوگوں سے شیئر کرنا ہے، اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہر جگہ لوگ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. الہدیٰ ای لرننگ ایپ کے ذریعے کورس لانچ کیا گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا کہ قرآن، الہدیٰ کا ویژن کیا ہے؟ قرآن ہر دل تک، ہر ہاتھ تک پہنچے. تو ہر دل اور ہاتھ تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایسے ٹولز اپنانے پڑیں گے، ایسے یعنی ذریعے اپنے فورمز اپنانے پڑیں گے جن کے ذریعے ہم دنیا کے کونے کونے تک، ہر شخص تک بات لے جائیں. بہت سے لوگوں کو آپ خود پڑھا لیں گے، لیکن کتنوں کو پڑھا لیں گے؟ 100 کو پڑھا لیں گے، 200 کو پڑھا لیں گے، 400 کو پڑھا لیں گے، 1000 کو پڑھا لیں گے. ایک شخص کتنوں کو پڑھا سکتا ہے نا. لیکن جب آپ ایسی چیزوں میں بھی ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے خیر ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے، اور وہ سب بچے جو آپ کے ذریعے پڑھیں گے، اور سب بڑے جو آپ کے ذریعے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بانٹنے والا بنا دے، آمین۔ آگے چلتے ہیں جناب، السلام یہاں علیکم سے کون؟ وعلیکم السلام جی فائزہ۔ باجی، دونوں طرح کے رسک کی بات تھی نا، تو تھوڑی سی اس پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک رسک جو ہے وہ ہماری جسمانی نیڈس کو پورا کرتا ہے اور ہم اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈشز بناتے ہیں اور اپنی زبان کے ٹیسٹ کے لحاظ سے اس کو کھاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ روحانی طور پر ہے۔ تو میں کل اس بک کو پڑھ رہی تھی، میں یہ سوچ رہی کہ فکر القلوب بھی اللہ کے رزق میں سے ایک رزق ہے۔ جیسے ہم مختلف کھانے کھاتے ہیں تو ہمیں ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو اسی طرح سے جیسے میں دوسروں کو بھی جب موٹیویٹ کرتی ہوں نا فکر القلوب کے لیے کہ آپ کلاس لیں، تو میں یہی بولتی ہوں کہ آپ کم سے کم 2 سے 3 کلاسز لیں، تو آپ کو ایسا چسکا لگ جائے گا کہ آپ کا پھر دل نہیں چاہے گا اس کو چھوڑیں۔ تو میں کل اس کو ایسے رسک محسوس کر رہی تھی کہ واقعی قرآن جیسے جب ہم قرآن الحمدللہ پڑھنے لگتے ہیں تو اس کے بغیر پھر ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں لگتا۔ تو اسی طرح سے واقعی اس کو میں نے اس طرح سے محسوس کیا ہے کہ یہ رسک جو مصنف نے بتایا نا کہ ہدایت اور قرآن اور یہ سب چیزیں رسک ہے، تو یہ بھی اگر ہم محسوس کریں نا تو اسی طرح سے جیسے دنیاوی رزق کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے، اسی طرح پھر اس کی بھی ضرورت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی فائزہ آپ نے۔ دیکھیں نا، آپ سب ٹیوزڈے کا تو انتظار کرتے ہوگی نا کہ کلاس میں جانا ہے، کلاس لینی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، الحمدللہ، اور اس کی تیاری ہفتے بھر کرتے ہیں یا کچھ دن لگاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی خاص آپ پر توفیق ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے، اللہ نے آپ کو چنا اپنے یعنی کلام کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس کتاب میں کتنا اللہ کا کلام آپ پڑھتے ہیں اور کتنی اللہ کی محبت سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آج ہماری ایک میٹنگ تھی، ہماری آل اسٹاف میٹنگ ہوتی ہے، ہمارے اکیڈیمک اسٹاف کی میٹنگ ہوتی ہے ہر سیکنڈ ٹیوزڈے آف دا منتھ۔ تو اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس 2022 کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم نے قرآن کے ترجمے کو مکمل دہرانا ہے تاکہ بھولے نہیں۔ 27 پارہ ہم القرآن تدبر و عمل میں کر رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں۔ ہر تھرسڈے کو ہماری کلاس ہوتی ہے 3:30 سے 5، جس میں ورلڈ اوور لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں آج کل ہم سورۃ طور پڑھ رہے ہیں، لیکن آغاز میں ہم نے سورۃ زاریات سے کیا تھا۔ تو ہم نے سب نے یہ کہا کہ ہمارا 1 مہینے کا ٹارگیٹ ہے اپنی سورۃ الزاریات کو دہرانا ہے، اور دہرا کے پھر ہم نے اس کو سنانا ہے نیکسٹ میٹنگ میں۔ تو میں نے اس پہ پوچھا کہ باقی سب سے کہ لاسٹ 10 پاریز جو ہیں اس کی ذرا عموماً ترجمہ کچا رہ جاتا ہے نا، دہرائی کم ہوتی ہے، تو کیا حالات ہے؟ تو سب نے کچھ چیزیں شیئر کی، لیکن میری ایک ساتھی ندا جو ہے، ندا موسیٰ، جو ماشاءاللہ ہماری بڑی ایکٹیو ٹیم ممبر ہیں، کویسچنز بنانے میں بھی اور کوئز کے کویسچنز بنانے میں بھی، اور آپ کے ایڈمن ٹیم میں بھی شامل ہیں۔ تو ندا نے کہا کہ میں ترجمے کی دہرائی تو اتنا نہیں کر پا رہی، لیکن فقہ القلوب پڑھنے کی وجہ سے میرا قرآن کا ترجمہ بہتر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، آپ کم نہ سمجھیں اس کتاب کو پڑھنے کو، یہ آپ کو قرآن کے ترجمے میں مدد دے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، چلیں آگے چلتے ہیں۔ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں وَخَزَائِنُ اللَّهِ، کون پڑھے گا؟ اور جو اس سے پہلے دیکھیں میں جو چھوڑ رہی ہوں نا، جیسے میں فضل اللہ العظیم یہ والا پیراگراف میں نے چھوڑا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ جو عربک میں آج نہیں پڑھا رہی کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، وہ عربک آپ نے اس ہفتے پڑھنی ہے، کسی کو سنانی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اپنے ساتھی تو بنایا ہوگا نا آپ نے کوئی، ان کو سنائیے گا۔ چلے جی، وَخَزَائِنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کون پڑھے گا یہاں سے؟ رابعہ پڑھ لو۔ نادر۔ جی رابعہ پڑھیے۔ وخزائن اللہ عز وجل مملوءۃ بکل شیء ویعطی منها جمیع الخلائق ولا تنقص الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر بل لو سأله جميع الخلائق فأعطاهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا۔ حسنتی، ماشاءاللہ۔ چلیے رابعہ، آپ یہ بتائیے کیا بات کر رہے ہیں مصنف یہاں؟ اللہ میم کے اس جو میں خزانے ہیں مخلوقات کی ضرورت کی ہر چیز سے بھرے ہوئے، مثال کیا دے رہے ہیں؟ میم اس میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تمام مخلوق کو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی، اور اس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ جیسے سمندر کے اندر ایک سوئی ڈالی جائے تو جتنا پانی اس میں کم ہوگا اسی حساب سے کمی ہوتی ہے۔ اٹ مینس کہ کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں، جس کو ہر کسی کو ان لمیٹڈ دیتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ دیا اور اینڈ میں ہو گیا ہو کہ اپنے لیے کچھ نہیں ہے یا کم پڑ گیا؟ ہو جاتا ہے نا، یس میم، اللہ یہ کی چیز تو حفاظت۔ ہو جاتی ہے،
लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हमारे पास जो कुछ भी है हर चीज रिस्क में शुमार होती है। जैसे कि अगर अमन है, हमारे पास सुकून है दिल के अंदर, बहुत सारे मामलात में डील करते हुए हमें सुकून नहीं मिलता, बेचैनी महसूस होती है, तो ये सुकून और ये सारी चीजें जो है अल्लाह ताला का रिस्क हैं। तो जब तक हम इन चीजों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, और जब हम शुक्र अदा नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों तक भी इस चीज को नहीं पहुंचा सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपनी लाइफ में इस चीज को रियलाइज करें कि मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और जब हम ये रियलाइज करते हैं तो फिर हमें शेयर करने को भी दिल करता है। बिल्कुल सही कहा आपने हसनती। चलिए जी, अगला जो है ना हमारा ये है, वो जो पैराग्राफ है वो हदीस है, जो तवील हदीस है। तो अब यही आपका होमवर्क है, सेकंड होमवर्क आपका यही है कि आपने इस हदीस की अरबिक पढ़नी है, तर्जुमा पढ़ना है, और किसी से इसको पढ़कर सुनाना है, शेयर करनी है कि इसमें आप अपने घर में किसी को सुनाएं कि इसमें अरबिक भी पढ़े उनके सामने, ताकि आम तौर पे तो लोगों को अरबी नहीं पढ़नी आती। बताएं कि मैंने इस किताब को पढ़ के सीखा है, और लोगों को भी लेकर आए इसमें। और वैसे तो मुस्लिम के में भी आपने पढ़ी होगी हदीस, तो आप इसकी अरबिक पढ़ें, उर्दू पढ़ें, और इसका तर्जुमा करके किसी को बताएं, सुनाना है आपने किसी को, ठीक है इंशाल्लाह। चले जनाब, आगे कौन पढ़ेगा? ममीना नासी, साइमा पढ़िए। ومن الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى فإن أصابه الفقر فسدت حاله ومن الناس من لا تصلح حاله إلا بالفقر فإن أصابه الغنى فسدت حاله ولا يعلم ذلك إلا الله ولو باجی آیت بھی پڑھوں؟ پڑھ لیجیے. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. احسنتی. بس یہاں دیکھیں ولكن ينزل بقدر، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ احسنتی، بہت اچھا پڑھا. اچھا جناب، اب میرا ایک سوال ہے، جنرلی میں یہ سوال کر رہی ہوں، کوئی اور وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا ان میں سے کوئی بات نہیں کی، سب کو موقع دیتے ہیں، ان میں سے کوئی بتائے. یہ بتائیے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ترجمہ تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا؟ کون بتائے گا؟ شافی آپ بتائیں گے؟ جی، یا کوئی اور بتانا چاہیں؟ ترجمہ آپ خود کریں نا اس کا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جی ثانیہ آپ بتائیں گی؟ جی بتائیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، اونچا بولیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر ارادہ کر دیتا اللہ تعالیٰ رزق اپنے بندے کے لیے لبغوا فی الارض. نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ثانیہ، بالکل سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہی ہیں. سوری، قریب کر کے مائک بولیں. کوئی مجھے بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جو یہاں بات ہو رہی ہے؟ جی جی شمیمہ بتائیے. اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور جن کو کم دیتا ہے تو ان کے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور جب ان کو زیادہ دیتا ہے تو اس میں دوسروں کا حصہ رکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. بات نہیں ہو رہی، دیکھیں اس پیراگراف میں وہ آزمائش کی بات نہیں کر رہے. میں بتاؤں شازیہ خان؟ ہاں شازیہ خان آپ بتائیں. بڑی اس مزے میں کی یہ بات ہے ہے. کہ اللہ میں کسی کو رزق کم دیتا ہے کسی کو زیادہ، تو اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کی اصلاح اس حال میں ہوتی ہے کہ ان کو غنی اللہ میں رکھتا ہے. اگر ان کو فقر کر دیا جائے تو پھر ان کے حال میں خرابی ہو سکتی ہے، فساد ہو سکتا ہے ان کے حال میں. اور بہت سے لوگوں کو اس حال میں اصلاح ہوتی ہے کہ ان کو فقر مطلب ان کو کم دیا جاتا ہے تو وہ صحیح رہتے ہیں. اگر ان کو زیادہ دے دیا جائے، غنی کر دیا جائے تو فساد کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے اللہ میاں احسن شازیہ، آپ نے بالکل درست بتایا، اور یہی بات وہ یہاں کر رہے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کو زیادہ دے دیا نا تو اس نے اس کا حوصلہ بھی نقص ضائع کر دینا ہے، وہ اس کو اتنا ہی دو.
یا وٹ ایور، یہ اس کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، یہ آزمائش سے زیادہ نا بندوں کے حال کی خبر کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں نہیں ہوتی. بعض اوقات دیکھیں ہم بعض اوقات کچھ بچوں کو یا کچھ کو بہت دے دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ اتنا بگاڑ دیا میں نے اس کو دے کے، مجھے کیا پتا تھا اس نے یہ اشر کرنا ہے چیز کا، کہ ہمیں علم نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ کا تو سب علم ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. وکثرت الرزق، یہ کون پڑھے گا جی؟ جو پڑھنا چاہیں وہ نام لیں. السلام علیکم. قبر النساء پڑھیے. وکثرت الرزق فی الدنیا كقلة الرزق لا تدل على محبة الله تعالى للعبد ورضاه عنه، والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. وقالوا نحن أكثر. بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ. قبل سے اس میں 2-3 چیزیں دیکھیں. وکثرت الرزق، ٹھیک ہے، قلت الرزق، سب جگہ یہی آئے گا محبتی. ٹھیک ہے، ورداہ. اور اسی طرح یہ ہے لا یعطی الدین، دین نہیں ہے، دین. جس کو کس کو دیتا ہے دین؟ جس سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا قبل سے چلے آپ سے ہی سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں، کیا سمجھ میں آیا اس پیراگراف سے آپ کو؟ بتا سکتی ہیں آپ؟ جب مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتی ہوں. چلیے شافی آپ بتائیے. باجی یہ والے پیراگراف میں صبح پڑھ رہی تھی نا، تو تھوڑی دیر کے لیے نا I just became silent in my mind also. میں نے کہا یار واقعی کیا اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس لیے ہم اس راستے کی طرف آئے ہیں؟ کیونکہ میں اکثر لوگوں کو اپنی فیملی ممبرز میں بھی اور ادھر ادھر جب کلاس کی طرف بلاتی ہوں تو پتہ نہیں اتنا مشکل کیا ہوتا ہے کلاس کی طرف آنا. اور جیسے الحمدللہ ہم لوگ اس گروپ میں ہم لوگ مطلب ڈیڈیکیشن سے ہم لوگ ماشاءاللہ لیسن سنتے ہیں اور ایگرلی ویٹ کرتے ہیں، اور ایک شکر گزاری کا بہت زیادہ ہی کچھ احساس آ رہا تھا کہ واقعی دنیا کا رزق کو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے دیتا ہے، لیکن یہ رزق کیا واقعی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جسے محبت کرتا ہے. تو یہ واقعی دل کو چھو جانے والی بات ہے. سبحان اللہ، صحیح کہا آپ نے. ایک دل میں ایک ٹھنڈ سی پڑتی ہے نا، یا اللہ تو نے میرے پہ کرم کیا، مجھے دین کے راستے کی سمجھ دی. باقی رکھنا، استقامت کی دعائیں مانگا کریں. اس لیے اس ہفتے آپ نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یہ بھی مانگنی ہے، اور استقامت کی اور دعائیں بھی مانگنی ہے. آپ کا ہوم ورک ہے استقامت کی دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لے تو آیا ہے، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں. ہم کیا، ہم نے کوشش کی، اس نے بڑھا دیا رستے میں، بڑھاتا ہی جائے، بڑھاتا ہی جائے، بڑھاتا ہی جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے جناب، یہ جو نیکسٹ ہے والایمان والتقوی سبب عظیم، یہاں چیٹ میں لکھیں آپ جناب تاکہ ہم آگے موو کریں. یہ بتائیے کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے، رزق اور برکتیں کس چیز سے حاصل ہوتی ہیں؟ چیٹ میں لکھیے، ہم دیکھتے ہیں. ایمان اور تقوی سے. گڈ. سیرش انصاری نے پہلا لکھا، بالکل. پھر رابعہ نادر نے بھی لکھا، اور اب باقی ساتھی بھی ماشاءاللہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بتائیے کہ جو کفر اور فجور ہے، اب میرا اگلا سوال یہ کہ کفر اور فجور جو ہے وہ کس چیز کا سبب ہے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ کفر اور فجور سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور برکت ختم ہوتی ہے. تو جناب کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر دیکھیں جہاں کہیں برکت محسوس نہیں ہو رہی نا، وقت میں برکت، آج کل دیکھیں ہمیں کتنا مسئلہ ہے، برکت ہی نہیں لگتی کسی چیز میں، ہر چیز سے برکت ختم محسوس ہوتی ہے. تو سمجھیں گے کہیں کوئی نافرمانیاں ہو رہی ہے. غور کرنا ہے اس چیز پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کہ کہیں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر نماز میں کمی کی نا، چھوڑی آگے پیچھے کی، وقت کی گڑبڑ کی، اللہ تعالیٰ نے کہیں اور نکال لینا معاملہ. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں جناب. یہ دیکھیے جناب، آگے نیکسٹ پیج پہ آئیے، ذرا چلتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو ہے والارزاق، کون پڑھے گا اس کو؟ نیکسٹ پیج جو 178 ہے، لاسٹ پیج پہ آ رہے ہیں ہم. والارزاق کون پڑھے گا اس سے؟ سنبل خان آپ پڑھیں گی؟
ٹاپ پر ہی ہے جی بالکل آسان. جی میم میں پڑھوں گی. یہ ہے والارزاق تریدو بالشکر وتنکسو بالمعاصی وعدم الشکر کما قال سبحانہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن نَكْرَتُمْ شکرتم لائن لا شکرتم أزيدنكم لائن شکرتم لائن شکرتم لئن شکرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شاباش سنبل، آپ نے بڑی وقال اچھی کوشش کی، قال جزاک اللہ اللہ خیر. تعالی بس اتنا ہی سنبل، بس اتنا ہی. اس میں دیکھیں والارزاق، ٹھیک ہے. اسی طرح وتنقصو وعدم الشکر، بس پیش گزرا چیک کر لیجیے گا. اور اس آیت کو جو ہے نا، آیت ابراہیم، سورت ابراہیم کی جو آیت ہے نا 7، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کو آپ نے 3 دفعہ کسی قاری کی آواز میں سننا ہے. ٹھیک ہے سنبل، اسپیشلی آپ کے لیے بہت اہم آیت ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح یہ ہے. ٹھیک، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بہت اچھی کوشش. اچھا جناب، اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ شکر سے کیا ہو جاتا ہے، رزق زیادہ ہوتے ہیں، اور شکر نہ کرنے کی وجہ سے اور گناہوں کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے. تو ہمارا ہوم ورک جو ہے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ جو وہ تسبیحات یا دعائیں جن میں شکر کی بات ہے، الحمدللہ آتا ہے، ان کو ہم نے اس ہفتے پڑھنا ہے. چلیں کوئی مجھے بتائے، آپ میں سے کچھ بتائیں، کون بتائے گا؟ ایک ایک کر کے مائک، کوئی اپنا نام لیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں کوئی تسبیح بتائیں جس میں شکر کی بات آ رہی ہے. باجی میں بتاؤں؟ ماریہ. بتائیے ماریہ. باجی مجھے یہ والی دعا بہت پسند ہے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہاں آمین، بہت پیاری. نیلوفر آپ بتائیں. جی باجی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الحمدللہ ہے اس میں، اور ٹھیک سبحان ہے، اللہ ریشما آپ وبحمدہ بتائیں. سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے، ایک دعا بس. ریشما. یہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ ہاں تسبیح ہے. بہت پیاری. فائزہ منیجر. باجی ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس سے الحمدللہ، آسمان کتنی کے پیاری. دروازے بھی کھلتے ہیں. ٹھیک ہے، میں جس باجی کا ہم نام لوں گی صرف اس نے بتانا ہے، جس کا میں نے نام لینا ہے انہوں نے بتانا ہے. قمرالنساء بتائیں. سبحان اللہ وبحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. الحمدللہ، کتنی پیاری ہے. نسرین یاسین. الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. سبحان اللہ، آمین. کتنی پیاری پیاری، دیکھیں مختلف ورژن کی تسبیحات اللہ کے نام کی آ رہی ہیں، اللہ کے شکر کی آ رہی ہے. رابعہ نادر آپ بتائیں. جی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ہاں، کھانے کے بعد کی دعائیں بہت پیاری. آپ لوگ مائک کھولتے جب ایک ایک کر کے پوچھتی جاؤں گی. مجھے تو چیٹ پہ نظر آ رہے ہیں نا آپ کے نام. قدسیہ بانو آپ بتائیں. السلام علیکم. جی میں وعلیکم صبح کی دعا پڑھتی ہوں. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ما اصبح بمن نعمت او بأحد من خلقک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک الشکر. سبحان اللہ، کتنی پیاری تسبیح ہے. خالدہ آپ بتائیں. باجی میں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین. آج بھی آپ بتائیں. جی امبرین. اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. آمین. شائستہ ارم. اللهم لك الحمد الشكر كما ينبغي بجلال نور وجهك وعظيم سلطانك. آمین. امرین آپ جی بتائیں. اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تسبیحات میں سے کیسے یہ شکر کی تسبیح کیسے امرین؟ میں بتاؤں شمیم؟ الحمدللہ تو نہیں آ رہا نا کہیں کو الحمدللہ. لا الہ. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے ایک بات میری غور سے سننی ہے سب نے. میں نے جو ہوم ورک دیا اس کو غور سے سمجھنا ہے.
وہ تسبیحات آپ نے اس ہفتے بہت کثرت سے پڑھنی ہے، وہ دعائیں جن میں اللہ کا شکر کی بات ہے. ٹھیک ہے حدیقہ آپ بتائیے. الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. آمین. بہت پیاری رزق کے حوالے سے شکر کی دعا ہے. ثانیہ آپ بتائیں. میں سناؤں شمیمہ سے؟ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ میلا ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، الحمد للہ علی کل شیء، الحمد للہ علی کل شیء، الحمد للہ میلا کل شیء. ساحل عبداللہ آپ بتائیں. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ. ٹھیک ہے جناب، یہ تو کچھ بتائیے، بس لاسٹ ثانیہ میں لے رہی ہوں، اس کے بعد ہمارا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. جی ثانیہ لاسٹ آپ بتائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. لیسن کے اختتام پر ہم ثانیہ نے وہی دعا پڑھی جو عموماً مجلس کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے. اور ہم آج اختتام کی طرف آ رہے ہیں. آگے کا لیسن آپ نے خود پڑھنا ہے. اینڈ کی جو دعا ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ ایک جو سوال ہے وہ ہم اور لے لیں. وہ اس سے ہے جو یہ ہے کہ وَأَعْظَمُ رِزْقُ، یہ کون پڑھے گا؟ یہ بہت پیاری اس میں بات ہے وَأَعْظَمُ رِزْقُ والی، جس نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا. فوزیہ شہناز آپ پڑھیں گی؟ جی شہناز. چلیں شہناز میں محمد پڑھوں آپ پڑھ لیں. شہناز. جی پڑھیے جی جی. وَأَعْظَمُ رِزْقٍ يَرْزُقُهُ اللَّهُ عِبَادَهُ وَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ وَأَفْضَلَهُ وَأَكْرَمَهُ وَأَعْلَاهُ وَأَدْوَمَهُ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ وَلَا يَزُولُ هُوَ الْجَنَّةُ. وذلك الرزق خاص بالمؤمنين كما قال سبحانه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له الرزق. جزاک اللہ خیر. آسنتی بہت اچھا پڑھا ہے. اب میں چاہوں گی کہ جس نے ابھی تک کوئی حصہ نہیں لیا ڈسکشن میں لیکن ہینڈ ریز کیے ہوئے، وہ مجھے نام لیں اپنا اور مجھے وہ بتائیں کہ اس میں کیا بات کر رہے ہیں مصنف. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یہاں پر کس کو وہ سب سے بڑا رزق کہہ رہے ہیں؟ اعظم الرزق. جی فائزہ ملک آپ بتائیں گی؟ فائزہ ملک کا مائک اگر کھل جاتا ہے وہ بتا دیں. ساحل عبداللہ آپ بتا دیں اگر آپ نے بتانا ہے تو. جی آپ دونوں کے پاس مائک ہے، بتا سکتے ہیں کیا ہے سب سے بڑا رزق؟ نہیں معلوم. چلیں کون میں بتانا بتاؤں چاہے؟ شہناز. چلیے شہناز آپ ہی بتائیے. جی اللہ تعالیٰ اس میں جنت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا رزق ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور خاص مومنین کے لیے ہے. تو دعا جو کیا مانگے؟ افضل ہے. کوئی دعا آتی ہے آپ کو جنت کے حصول کے لیے؟ کوئی آتی ہے شہناز؟ مانگے اگر ویسے میں آتی. پڑھتی ہوں لیکن رابعہ ابھی یاد آتی تو یاد نہیں آئی گی ابھی اس وقت. رابعہ کوئی نادری. بات نہیں، کوئی بات نہیں، نہیں آتی تو کوئی اور کوئی آتا ہے تو سنا دیں. فائزہ. میں بتاؤں؟ فائزہ بتائیں. رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. سبحان اللہ. آمین. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرمائے. کوئی اور جنت کی دعا آتی ہے کسی کو؟ رابعہ. جی رابعہ. اللہم انی اسألک البیتن فی الجنۃ الفردوس. اللہم انی اسألک الجنہ. 3 بار مانگنی بیتن. چاہیے روزانہ یہ دعا، کم سے کم 3 بار. یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے، یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے. اس ہفتے کثرت سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے. وہ ساری دعائیں جو زندگی میں مانگتے ہیں نا، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، میرے بچوں کو یہ دے دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، مانگتے مانگتے زندگی گزر جاتی ہے. کیا اتنی کثرت سے کبھی جنت سے بھی مانگی جو سب سے بڑا اللہ کا رزق ہے؟ سبحان اللہ. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہم آتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآثرنا ولا تؤثر علینا.
وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ دعا جو ہے روزانہ کم سے کم ایک بار ضرور مانگیے گا، یہ بھی اپنے ہوم ورک میں شامل کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے ہوم ورک بتائیں، اگر کریں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا، دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقربین میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذریعے دنیا کے ہر شخص تک خیر پہنچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔